صل على محمد وآل محمد اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فاطمہ زہرا خان سرکانی ہے اور آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر ترتیب اور تجوید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم پڑھے۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے افضل عبادت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نہ کرنے والوں کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مومن قرآن کریم پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے، اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے، اور جو مومن قرآن کریم نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو کچھ نہیں لیکن مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا ہے۔ جو منافق قرآن شریف نہ پڑھے حنظل کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو کچھ نہیں ہوتی اور مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں ہر حرف کے بدلے 10 نیکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت دلوں کی صفائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تلاوت میں مشغول رہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین عطیہ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن کریم میں مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے سے فرصت نہیں ملتی، اس کو تمام دعا مانگنے والوں سے زیادہ افضل اور بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ تو یہ تھی قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت جو ہم نے بیان کی ہے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ